السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں گے سب خیر خیریت سے۔ کھڑ کھڑ ٹھک ٹھک رولا گولا پلیز اگنور کرنا میرے لیے یار، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا، اور اگر اینڈ تک جاؤ تو ویڈیو کو پھر لائک ضرور کرنا۔ خوبصورت سا کمنٹ چھوڑ دیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار ہوتا ہے ہمیشہ ہی۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مقدم سائیں اب مجھے سونے دینا۔ ساری رات مقدم کی شدتیں برداشت کر کے اب وہ بہت تھک گئی تھی، لیکن مقدم نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ نہ تو اب وہ اسے خود سے دور جانے دے گا اور نہ ہی سونے دے گا۔ سو کر کیا کر لینا ہے، جا کر اپنے شوہر کی خدمتیں کرو۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے بولا تو حوریہ شرمائی۔ ساری رات خدمت کی تو ہے، وہ بڑی مشکل سے یہ الفاظ بول پائی تھی۔ مقدم کی بے باک نظریں اسے کچھ بولنے نہیں دے رہی تھیں۔ ٹھیک سے نہیں کی، چلو میں سکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں۔ شوہر کی خدمت۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے نازک وجود کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، اور جس نے ساری رات اسے ایک سیکنڈ کے لیے نہ سونے دیا تھا، اس نے اب بھی نہیں سونے دینا تھا۔ یہ بات وہ ایک ہی رات میں سمجھ چکی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور گاؤں والوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ شاہ سائیں سے بغاوت کریں، کہ وہ کردم سائیں کے خلاف آواز اٹھائیں؟ دادا سائیں کردم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی دھڑکن 18 سال کی ہونے والی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صرف چند دن کے لیے آپ نے کردم کی دلہن کو اس کے کمرے سے نکال دیا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا دادا سائیں کہ دھڑکن کی رخصتی واپس لے لی جائے۔ دیکھو مقدم، اس وقت ہمیں یہی ٹھیک لگا۔ گاؤں والے بغاوت پر اتر آئے تھے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور کردم کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کردم کو اعتراض نہیں، لیکن آپ نے دھڑکن کا سوچا، اس کے جذبات کا سوچا؟ اس طرح سے کسی کی رخصتی کر کے رخصتی واپس لے لینا کیا اتنی چھوٹی سی بات ہے؟ اور مجھے کسی نے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ مقدم غصے سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ مقدم سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے احساس نہیں ہے؟ لیکن یہ اصول بھی تو کردم سائیں نے خود بنایا ہے گاؤں میں، اور اس پر عمل کرنے کا پہلا فرض کردم سائیں کا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہیں ہم نے ہی بتایا کہ دھڑکن ابھی 18 سال کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کا اپنا بنایا گیا اصول تھا جس پر عمل کرنا ان کا فرض تھا۔ بس کچھ دن کی بات تو ہے، ہم کون سا ان دونوں کی طلاق کروا رہے ہیں۔ اور مقدم سائیں، آپ اس طرح سے ناراض نہ ہوں، شام کو آپ کا ولیمہ ہوگا، اور کردم کا ولیمہ بھی ہم انشاءاللہ دھوم دھام سے کریں گے۔ کہاں ہے کردم سائیں؟ میں ابھی جاتا ہوں اسے لینے کے لیے۔ رات کو ہی ڈیرے پر چلے گئے تھے، واپس نہیں آئے، دادا سائیں نے بتایا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، وہ جب بھی پریشان ہوتا ہے وہیں جاتا ہے۔ خیر میں اسے لے کے آتا ہوں، آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، مقدم کہتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور میں کچھ جانتی بھی نہیں، حوریہ نے پریشانی سے کہا۔ اسے رات والے واقعے کی خبر بس ابھی ہی لگی تھی۔ ہاں حوریہ دیدا، پہلے تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ رات پھوپھو سائیں آئی تھیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میری رخصتی واپس لے لی گئی ہے، اور مجھے میرے کمرے میں واپس جانا ہوگا۔ ویسے اگر یہ بات خود کردم سائیں آ کر مجھے بتاتے تو مجھے کچھ اور بات لگتی، لیکن کردم سائیں تو رات کو ہی ڈیرے پر چلے گئے تھے، مجھے کچھ بھی بتانا ضروری تک نہ سمجھا انہوں نے۔ دھڑکن کے اندر کہیں نہ کہیں سویرا والی باتوں کا اثر ہو چکا تھا، اسے ڈر تھا کہ ڈیرے پر وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو۔ ویسے حوریہ دیدا، ڈیرے پر کیا ہے؟ کردم سائیں اتنا کیوں جاتے ہیں ڈیرے پر؟ دھڑکن نے پوچھا۔ یہ تو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ بڑے ماموں سائیں کو مامی سائیں سے محبت ڈیرے پر ہی ہوئی تھی۔ ماموں سائیں نے پہلے مامی سائیں کو وہیں پر دیکھا تھا اور وہیں سے پسند کر لیا، اور پھر وہیں پر ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے چولہے پر کھیر رکھی تھی، حوریہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اف دیدا، آپ کی شادی کا پہلا دن ہے اور آپ کام میں الجھی ہوئی ہیں، دھڑکن نے اس طرح سے اسے کام کرنے پر ٹوکا تھا۔ پہلے دن کی دلہن تو VIP ہوتی ہے، دھڑکن کے مطابق۔ نہیں، وہ مقدم سائیں کردم لالا کو لینے گئے ہیں نا، ان دونوں کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند ہے، کردم لالا کا موڈ اچھا ہو جائے گا، اور میں مقدم سائیں بھی خوش ہو جائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی، جبکہ اس کے اس طرح سے شرما کر باہر جانے پر دھڑکن کو اپنے آپ میں کوئی کمی سی محسوس ہوئی۔ آج نہ جانے کیوں وہ اداس تھی، بہت اداس۔ مجھے نہ بتانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مقدم اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ تم حوریہ سے بچپن سے محبت کرتے ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے اور حوریہ کے پرسنل مومنٹ میں میری وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو۔
کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے کردم نے جب اس سے پوچھا تھا کہ حوریہ اس کو کیسے پسند آئی تو اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے قصے سنا ڈالے۔ اس کے ہر انداز میں حوریہ کے لیے محبت ہی جھلکتی تھی۔ کردم کو یہی بات بہت پسند آئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اور اب وہ اپنی اور دھڑکن کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تم بہت بڑے تیس مار خان ہو، سب کچھ اکیلے سنبھال لوگے، لیکن کردم تمہیں مجھے یہ سب کچھ کل رات ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ میں دادا سائیں کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا، اور گاؤں والوں کا تو وہ میں حال کرتا جو ساری زندگی یاد رکھتے، اور حوریہ میری بیوی ہے، میں کبھی بھی اسے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ کل رات تمہیں میری ضرورت تھی اور میں مقدم غصے میں تھا، اور اس کے غصے پر بھی کردم مسکرا رہا تھا۔ ہاں بھائی، پتہ چل گیا مجھے تم حوری سے زیادہ چاہتے ہو، کردم نے شرارت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اوئے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا میں۔ وہ اس کی ہر بات سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ حوریہ سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مقدم نے بتانا ضروری سمجھا۔ چلو آج تمہارا ولیمہ ہے، میں بھی چل کر ذرا دھڑکن سے بات کرتا ہوں۔ رات کو بنا اس سے کچھ بولے میں یہاں چلا آیا، یقیناً وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی، کردم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رات غصے میں وہ حویلی سے نکل کر یہاں تو آ گیا، لیکن بعد میں اس نے دھڑکن کے بارے میں بہت سوچا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ دھڑکن کو کہتا کہ جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ اس کی دلہن تھی، وہ اسے اپنے کمرے سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ عزت سے رخصت ہو کر اس کے کمرے تک آئی تھی۔ کل رات اسے اپنا کمرہ آباد لگا تھا، اور اب اس ویران کمرے میں وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، دھڑکن پہن لو، حوریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی وہ دلہن والی ڈریس نہیں پہننا چاہتی تھی۔ آج اس کا نہیں بلکہ حوریہ کا ولیمہ تھا، اسی لیے برائڈل ڈریس پہنتے ہوئے اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ فرق پڑتا ہے حوریہ دیدہ، دلہن آپ ہیں میں نہیں، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں کوئی اور ڈریس دیکھتی ہوں۔ دھڑکن بے دلی سے اٹھی۔ حوریہ نے اس معصوم لڑکی کے لیے اس طرح سے کبھی نہ سوچا تھا۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ میرا کوئی سامان نہیں مل رہا حوریہ دیدہ، میرے بری کے کپڑے کہاں ہیں؟ انہی میں سے ایک ڈریس پہن لوں گی۔ وہ کمرے میں واپس آئی اور حوریہ سے پوچھنے لگی، تمہارے سارے کپڑے تو میں نے کردم لالا کے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ حوریہ نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اب میں اس کمرے میں نہیں جا سکتی نا؟ دھڑکن نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں نہیں جا سکتی کمرے میں؟ کمرے میں جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی تو پورے گھر میں مہمان ہیں، تم وہاں ہی جا کر تیار ہو جاؤ، حوریہ نے کہا تو دھڑکن جانے کے لیے اٹھی۔ میں صرف ڈریس لے کر واپس آتی ہوں۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ کردم سے ملے، اس سے پوچھے کہ وہ رات اسے اس طرح سے چھوڑ کر کیوں گیا تھا، اور ڈیرے پر کیوں گیا تھا۔ وہ ڈیرے پر ایسا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سویرا نے ان دونوں کے بیچ میں جو شک کا بیج بویا تھا، دھڑکن اس پر یقین کرنے لگی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ لاک دے کر اسے حیرانگی ہوئی۔ بنا دروازہ کھولے سامنے پھوپھو سائیں کے پاس آیا۔ پھوپھو سائیں، میرے کمرے میں کوئی مہمان ہے کیا؟ میرا کمرہ لاک کیوں ہے؟ ارے نہیں بیٹا، تمہارے کمرے میں تو کبھی کوئی مہمان نہیں رکوایا۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ مہمان بھی جانتے ہیں کہ تمہارے کمرے میں رکنے پر ان پر کیا قیامت گزرے گی۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تمہارے کمرے میں رہے، پھوپھو سائیں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر دروازہ لاک کیوں ہے؟ کردم نے پھر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی گھر کا ہی اندر گیا ہوگا۔ پھوپھو نے اس کے کمرے میں کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے بتانے لگی۔ کردم خاموشی سے واپس پلٹا۔ وہ اپنے کمرے کی چابی کو ہمیشہ اپنے ہی پاس رکھتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کون جا سکتا ہے؟ کردم نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر پنک کلر کی خوبصورت شارٹ فراک، جس کے ساتھ پنک کلر کا ہی ٹراؤزر اور لمبا سا دوپٹہ تھا، اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں محسوس کرتے ہی کردم نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کپڑے ایک طرف ہٹا کر وہ پرسکون بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر سے اسے اپنا کمرہ آباد محسوس ہوا۔ ان کے گھر میں بہت سارے مہمان آئے تھے، حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ دھڑکن آج کل حوریہ کے کمرے میں رکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے کمرے میں بھی لڑکیاں ٹھہری ہیں، لیکن دھڑکن کا اس کے کمرے میں آ کر تیار ہونا کردم کو بہت خوش کر گیا تھا۔ وہ اس کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن حوریہ کو تیار کر کے باہر جا چکی تھی، ولیمے کے دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آپ کو ایک آخری بار شیشے میں دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے، اور پھر اگلے ہی پل شیشے میں اس کا عکس۔ صبح وہ اسے سوتا ہوا چھوڑ گیا تھا، اور اس وقت اس شخص سے نظریں ملانا حوریہ کے بس سے باہر تھا۔ مقدم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا، اس سے پہلے کہ وہ جھکتا حوریہ ہوش کی دنیا میں آئی۔
مقدم سائیں میک اپ خراب ہو جائے گا، وہ اس سے دوری بناتے ہوئے بتانے لگی۔ تو اب اس لاپا توپی کی وجہ سے تم مجھ سے دور رہو گی؟ مقدم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا کیونکہ اسے اس کا بہانہ بالکل فضول لگا تھا۔ اوہو مقدم سائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی تھوڑی دیر میں باہر بلا لیں گے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ جب تک تم میرے ہونٹوں کی پیاس نہیں بجھاتی تب تک نہ تمہیں جانے دوں گا اور نہ ہی خود جاؤں گا۔ وہ اس کی لپسٹک کی پرواہ کیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا اور اپنے لبوں کی پیاس بجھانے لگا، اور اس کے جذباتی انداز پر حوریہ خاموشی سے اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی۔ مقدم اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے اور اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں قید کیے مدہوش سا اس پر جھکا تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ حوریہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی جو مقدم کو ناگوار گزرا۔ سویرا کو بنا اجازت ان کے کمرے میں دیکھ کر مقدم کے ماتھے کی رگیں سامنے ظاہر ہونے لگیں۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ اس طرح سے منہ اٹھا کر کسی کے بھی کمرے میں نہیں آیا جاتا، وہ کھا جانے والے انداز میں بولا تھا۔ جبکہ سویرا اپنی اس بے عزتی پر نظریں جھکا گئی۔ میں دھڑکن سے ملنے آئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر سویرا کے اندر جلن کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کہاں ہے دھڑکن؟ تمہیں کہیں نظر آ رہی ہے؟ مقدم کو اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ حوریہ اور اپنے پرسنل مومنٹ میں کسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سویرا کہتی ہوئی پیر پٹکتی باہر چلی گئی، اور مقدم زور سے دروازہ بند کرتا ایک بار پھر سے حوریہ کے نزدیک آیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مقدم سائیں ابھی کوئی اور؟ چپ، ایک دم چپ۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے جھکا تھا۔ سویرا کا اس طرح ان کے کمرے میں آنا اور حوریہ کا اس طرح سے اس سے دور ہونا اسے ناگوار گزرا تھا، اور اپنی شدت سے شاید حوریہ کو اسی بات کا انداز احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ وہ بات گون پہنے جیسے ہی باہر نکلی، بیڈ پر کردم کو لیٹا دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ قدم اٹھاتی، پیچھے واش روم میں بند ہوتی کردم اسے اٹھ کر پکڑ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کردم نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ گھٹنوں تک آتا بات گون وہ کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس بچکانہ سی حرکت پر کردم کو ہنسی آ رہی تھی۔ ایسے لمبا ہو جائے گا کیا؟ وہ اس کے کھینچنے پر چوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ اپنا دوسرا ہاتھ بھی کردم کی گرفت میں جاتا دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ جب کردم نے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ کردم کی اس حرکت پر دھڑکن کا معصوم دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثابت کرتا اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ دھڑکن کے ہاتھ پیر اس حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ کردم سائیں، شش۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی چھاپ چھوڑتا اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ کردم سائیں، آپ کو شاہ سائیں نیچے بلا رہے ہیں۔ دروازے کے ساتھ کسی کی آواز بھی آئی اور اس کے ساتھ ہی دھڑکن کی کمر پر کردم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دھڑکن، تم جلدی سے چینج کرو۔ تم پہلے کمرے سے باہر نکلو تاکہ تم کسی کی نظروں میں نہ آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ باہر لوگ کسی بھی قسم کی کوئی بات بنائیں۔ کردم نے بیڈ پر رکھے ہوئے اس کے کپڑے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھے، جبکہ دھڑکن اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کتنے سوال کرنے تھے اس شخص سے اور وہ اسے بھگا رہا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ شرم حیا کو ایک طرف رکھتی کہنے لگی۔ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ فی الحال دادا سائیں بلا رہے ہیں اور 17 دن بعد میرے پاس ہی تو آؤ گی۔ وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے محبت کی مہر لگاتا اسے واش روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ دھڑکن خاموشی سے اس کی بات مانتی چینج کرنے چلی گئی۔ ولیمہ کے دوران کردم کا دھیان بار بار اس چھوٹی سی پٹاخہ پر جا رہا تھا جو اس سے بے نیاز اپنے حسن کے جلوے ہر طرف بکھیر رہی تھی۔ 2-3 بار تو اس کا دل چاہا کہ دادا سائیں سے بات کر لے، لیکن پھر اپنا ہی بنایا گیا اصول وہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کردم کا دل بار بار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ پھر بہت مشکل سے اپنے آپ پر جبر کرتا وہ خود کو کنٹرول کر چکا تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد جب اسے دھڑکن ادھر سے ادھر ٹہلتی نظر آتی تو ایک بار پھر سے اس کا دل بے قابو ہو جاتا۔ کبھی کسی عورت کی خواہش اس کے دل میں جاگی ہی نہ تھی۔ تائشہ ہمیشہ سے اس کے نزدیک آنا چاہتی تھی، اس کے آس پاس رہنا چاہتی تھی،
اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے تائشہ کو کبھی اپنے دل کے اختیارات نہ دیے، اور اب نہ جانے کب دھڑکن پوری طرح سے اس کے دل کے ساتھ ساتھ پورے وجود پر قبضہ کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ دھڑکن کو بتائے کہ وہ اس رنگ میں وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن پھر یہ 17 دن بیچ میں آ جاتے جو گزرنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ بے دہانی میں بس ایک نظر ہی کردم کی طرف دھڑکن نے دیکھا تھا، جو اسے کب سے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنے اوپر کسی کی نظریں تو وہ کب سے محسوس کر رہی تھی، لیکن آگے پیچھے دیکھنے کا اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک آ کر اس سے ملتا تو کبھی دوسرا۔ کردم شاہ گاؤں والوں کے لیے ایک مسیحا تھا، اور وہ صرف اس حویلی کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی چہیتی بہو بن چکی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آ جاتا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور اب خود کو کردم کی نظروں کے حصار میں پا کر وہ مزید گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کردم کی طرف دیکھا جو لو دیتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نظروں سے اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے اپنے آپ کو شدت سے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی، اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کردم کو دیکھتی تو خود کو ایسے دیکھتا پا کر شرماتی۔ اس نے ایک نظر تائشہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے آپ کو وہ تائشہ جتنی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی کردم اس کے نصیب کا ستارہ تھا۔ مقدم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ولیمے کے درمیان بھی اس نے حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھا۔ 2-3 بار حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو مقدم نے گھور کر اسے دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں وارن کر رہا ہو کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حوریہ شرمندہ سی اپنی نظریں جھکا گئی، کیونکہ اس شخص کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں ہر چیز میں شدت پسند تھا۔ اس کا اندازہ وہ شادی سے پہلے ہی لگا چکی تھی۔ مقدم سائیں سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑیں میرا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سب دیکھ رہے ہیں تو کیا گرل فرینڈ ہو، میری بیوی ہو، ہاتھ پکڑوں یا اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں؟ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ وہ واقعی ہی آگے پیچھے کسی انسان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر مقدم نے ایک نظر اسے گھور کر دیکھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر مقدم کا بار بار حوریہ کی طرف دیکھنا، اس کے کان میں سرگوشی کرنا سویرا کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ حوریہ کا شرمایا ہوا روپ اسے زہر لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے، لیکن اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے چودھری پر آ رہا تھا، جس نے اپنا کام بھی کروا لیا تھا اور ان کے کسی بھی کام نہ آیا۔ وہ تو شکر تھا کہ مقدم نے سب کچھ سنبھال لیا، لیکن اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس میں سویرا کا ہاتھ ہے تو وہ خود ہی سوچنے لگی، تو کیا میں کسی سے ڈرتی ہوں؟ سویرا خود سے بولی، اور ایک نفرت بھری نگاہ حوریہ پر ڈالتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حد ہے دھڑکن، اب تم اس گھر کی مہمان نہیں ہو بلکہ بہو ہو۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ کب سے وہ عورتیں اندر بیٹھی ہیں، اور کچھ نہیں تو انہیں چائے پوچھ لو، ہماری ذمہ داری ہے یہ۔ اب ان ساری باتوں پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تائشہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، آج کی دلہن تم نہیں حوریہ ہے، اور اسے ہی رہنے دو تو بہتر ہوگا۔ یہ سارا گاؤں اس گھر میں کردم سائیں کے نام سے آتا ہے، اور تم ہو جو یہاں آگے پیچھے گھوم رہی ہو۔ اب آرام سے کھڑی کیا ہو، جاؤ اور کچن سے چائے لے کر آؤ، اور ان عورتوں کو دو۔ کوئی ملازم تک نہیں ہے اس طرف، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں گی یہ عورتیں۔ تائشہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اندر بیٹھی چند عورتوں کو دیکھا، پھر پریشانی سے سوچنے لگی کہ تائشہ دیدہ کہتی تو ٹھیک ہیں، مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں اس گھر کی مہمان نہیں بلکہ بہو ہوں۔ دھڑکن خود سے باتیں کرتی کچن کی طرف آئی، جہاں تائشہ ملازمہ سے چائے بنوا رہی تھی۔ ولیمہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بس کچھ مہمان ہی تھے جو حویلی میں تھے، اور ان کا خیال رکھنا حویلی والوں کی ذمہ داری تھی۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، یہ ٹرے اٹھاؤ۔ تائشہ نے لوہے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھاؤ اسے۔ اس کے کہنے پر دھڑکن نے فوراً ٹرے اٹھائی، لیکن اس کی گرمائش نے دھڑکن کے ہاتھ جھلسا کے رکھ دیے تھے۔ دیدہ یہ تو بہت گرم ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے چولہے پر جھلسایا گیا ہے۔ بہانے بنانا بند کرو دھڑکن، ٹائم نہیں ہے، اور یہ نازک مزاجی یہاں نہیں چلے گی۔ کردم سائیں کی بیوی ہو تم، ذمہ داریاں ہیں تمہاری کچھ۔
اس سے پہلے کہ دھڑکن ٹرے واپس رکھتی، تائشہ اس کے دونوں ہاتھ ٹرے پر دباتے ہوئے بولی، جبکہ گرمائش سے اپنا ہاتھ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑکن کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تائشہ نے اسے کچن سے باہر تقریباً دھکا دیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ٹرے وہاں کہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پیچھے تائشہ غصے سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے دھڑکن کا بازو تھاما اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور اسے مہمانوں والے کمرے میں لا کر کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ ٹرے سے چپک چکے تھے۔ گلے میں پھنسا آنسوؤں کا گولا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسو تھے جو بس چھلکنے ہی والے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ٹرے باری باری سب عورتوں کے سامنے کی اور پھر دوڑ کر کچن میں آ کر ٹرے کو وہاں پر پھینک دیا اور اب اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس وقت کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بیچ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود نہیں ہے۔ شور کے لیے بہت معذرت ہے، پلیز اگنور کرنا میری خاطر۔ اور اگر یہاں تک آئے ہو، اتنا شور سن کے بھی میری ایپیسوڈ دیکھی ہے، یہاں تک آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا اور اپنا کمنٹ ضرور چھوڑنا کہ میری یہ ناول آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔